پھلوں اور دانوں کی زکوٰۃ۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے تاکہ ان کے لیے مختلف فصلیں اگائے۔ ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زمین سے نکلنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں، دانے اور پھل، معدنیات اور خزانے۔ پہلا، دانے اور پھل۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں جو حق واجب ہے وہ کھیتی کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمین میں عشر ہے جس کو بارش، چشمے اور نہروں کا پانی سیراب کرے، اور 20واں حصہ یعنی آدھا عشر ہے اس زمین میں جس کو حوض کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو۔ دانوں میں اور پھلوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط۔ ان کو محفوظ اور ذخیرہ کیا گیا ہو۔ اگر اس کو ذخیرہ نہ کیا گیا ہو بلکہ روزمرہ کے استعمال کے لیے ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ چیزیں مکیلی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وسق کے ذریعے ان کی مقدار معلوم کی گئی ہو، یعنی ان پر مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ ایک مقدار تک پہنچنے کے بعد ان پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دانوں اور کھجوروں سے اس وقت تک صدقہ نہیں ہے جب تک ان کی مقدار 5 وسق تک نہ پہنچ جائے، اور اگر وہ مکیلات سے نہ ہوں جیسے سبزیاں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، آدمی کے زمین میں اگانے سے اگی ہوں۔ خود بخود اگنے والی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دانوں کی زکوٰۃ میں نصاب کی مقدار 5 فسق ہے، اور یہ 390 صاع کے برابر ہے، اور یہ بہترین گندم کے 612 کجم کے برابر ہے۔ نصاب پورا کرنے کے لیے ایک دن سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو ملا لیا جائے گا۔ جب دانے سخت ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور پھل جب کھانے کے قابل ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس کسی نے پھل اور دانے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد بیچ دیے تو زکوٰۃ بیچنے والے پر واجب ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کے وقت وہ ہی مالک تھا۔ دانوں اور پھلوں پر واجب زکوٰۃ کی مقدار۔ ان زمینوں سے نکلنے والی چیزوں میں عشر ہے جو بغیر تکلیف اور محنت کے سیراب ہوتی ہوں، جیسا بارش اور چشموں سے سیراب ہونے والی زمینیں، اور ان زمینوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے جو محنت اور مشقت سے سیراب ہوتی ہوں، جیسے کنوؤں اور حوضوں سے سیراب ہونے والی زمینیں۔ وہ زمینیں جو دونوں سے سیراب ہوتی ہوں، یعنی کبھی بارش اور چشمے سے سیراب ہوتی ہوں اور کبھی حوضوں اور کنوؤں سے سیراب ہوتی ہوں، ان میں 3 ربع عشر ہے، یعنی 7.5% عشر ہے۔ اس پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں جس زمین کو بارش، نہروں اور چشموں سے سیراب کیا جاتا ہو اس میں عشر ہے، اور جس کو اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر سیراب کیا جاتا ہو اس میں نصف عشر ہے۔ جس نے زمین خریدی اور اس پر زراعت کی تو اس پیداوار کی زکوٰۃ زمین خریدنے والے پر ہوگی، زمین کے مالک پر نہیں۔ لیکن مالک کی اس آمدن پر زکوٰۃ ہوگی جو اس زمین سے حاصل ہوگی، اگر وہ آمدن خود نصاب کی حد تک پہنچتی ہو، اور نقدی یا سامان تجارت کو ملا کر اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ زکوٰۃ کی قیمت دینا جائز ہے۔ کھجور یا فصل جب بیچی جائے تو اس کی قیمت میں سے زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، لیکن صرف اس وقت جب ایسا کرنا کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت ہو۔ اگر دانے اور پھل خود بخود ضائع ہو گئے
تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد قصداً اور تجاوزاً ان کو ضائع کیا گیا تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ شہد میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ ٹھیک بات بھی ہے، کیونکہ شہد پہ زکوٰۃ کے وجوب پر نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے اور نہ ہی سنت رسول میں، لیکن اگر کوئی اس بات پر زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ اس شخص کے رزق کی زیادتی اور برکت کے لیے باعث خیر ہے۔